السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلبہ اکرام، امید کرتا ہوں انشاءاللہ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے والدین کا کہا مان رہے ہوں گے اور نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی پابندی انشاءاللہ ہوتی ہوگی. تو چلو آج کا ہمارا سبق ہے حج اور اس کی عالمگیریت. تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ حج کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ غور سے دیکھیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو تھوڑا بہت ہمیں حج کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں. تو میقات پہ جب پہنچے تو میقات سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہے. احرام کیا ہے؟ احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرہ کی نیت کرنا چاہیے. اور احرام مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو سامنے، ایک یہ بابا جی ہیں اور دونوں یہ مرد ہے. تو یہ احرام باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو احرام میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 کپڑے، ایک چادر اور ایک لنگی. 2 چادر ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک نیچے باندھنی ہے اور ایک اوپر چادر کی طرح. تو اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ سلا ہوا کوئی بھی کپڑا ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا. سلا ہوا کوئی بھی کپڑا ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا. اچھا، اور ساتھ یہ ہے کہ جیسے مثلا بنیان ہے تو بنیان کو ہم نے نہیں پہننا. اس طرح چڈی اور یہ جو انڈر ویئر تو یہ نہیں پہننا. ٹھیک ہے، اور مردوں یہ تو مردوں کا ہے. عورتوں کے لیے ان کے کپڑے، ان کا احرام ہے لیکن چہرہ وہ نہیں چھپائے گی، چہرے سے کپڑا نہیں لگنا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہی ہو، یہ اوپر جو عورتیں ہیں یہ تو انہوں نے چہرے چھپائی ہوئی ہے میرے خیال میں. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چھجے والی کیپ ہوتی ہے نا جس پہ چھجا ہوتا ہے، تو وہ یہ پہن لیتی ہے. تو اس کے اوپر جب کپڑا آتا ہے تو پھر وہ چہرے پر نہیں لگتا. تو بہرحال کرنا چاہیے اسے. بہت بہتر بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے. اور عورتوں کا کپڑے ہی جو عام طور پر پہنتے ہیں، یہ کپڑے ان کا کیا ہوتا ہے؟ احرام ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ زیادہ زیب و زینت والی اور پڑقا پڑق والی کپڑے یہ نہ پہنا کرے. ٹھیک ہے، زرق برق کپڑوں سے پرہیز کرے. اور ایک بات میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کرتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے حج عمرے پہ تو یہ عورتیں جو شیشے کے کھنگن یا جو نا جو پشتو میں اس کو بنگڑی بولتے، تو وہ کھنگن اگر انہوں نے پہنے ہوئی ہو تو وہ خدا را نہ لے کر جائے. کیونکہ جب ٹوٹتی ہے یہ کنگن چوڑیاں، تو یہ چوڑیاں ٹوٹ کر پھر لوگوں کے پیروں میں لگتی ہے. اس سے لوگوں کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ سارا گناہ ان کے اوپر آتا ہے. کیونکہ زخمی ہو کر پھر وہ چلو زخم کا تو کوئی بھی نہیں انسانی وجود کو تکلیف پہنچا، وہ تو الگ گناہ ہے، لیکن دم بھی آئے گا تو اس کا بھی گناہ ان کے اوپر آئے گا. تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں. چلو آگے. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تیری تعریف، نعمت اور بادشاہی تیرے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ حدود حرم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کافروں کا غیر مسلموں کا اندر جانا ممنوع ہے. پھر ہم جب پہنچ جائے وہاں پر، تو پھر جب مطاف میں پہنچ جائے اور کعبہ شریف پر ہماری پہلی نگاہ پڑے، تو اس وقت بندہ جو بھی دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی. تو ہم یہ دعا مانگے کہ اے اللہ آئندہ کے لیے میں جو بھی دعا مانگوں، اے اللہ وہ دعا قبول ہو. اے اللہ ہمیں اپنے گھر بار بار بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بار بار بلا لے.
یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اور کعبہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر یہاں پر آ کر بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. ہم تلبیہ نہ کہیں اور آ کر حجر اسود کے سامنے ہو کر یہاں سے پھر ہم نے طواف شروع کرنا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ رش زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس تصویر میں بھی رش اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جا کر وہاں پر ہاتھ لگا کر حجر اسود پہ استلام کر کے ہاتھ لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کرتے تھے. اب چونکہ قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو دور سے ہی ہاتھوں کا اشارہ کرے بسم اللہ اللہ اکبر اور طواف شروع کرے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں یار طواف کے چکروں کو کیسے یاد رکھیں، تو بعض لوگوں نے تسبیح رکھی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے آسان کہ ایسا کریں، پہلے طواف میں جو بھی بندے کا مرضی ہو، لیکن ویسے عام طور پہ میں تجربہ بتاتا ہوں، پہلے چکر میں بندہ پہلا کلمہ پڑھے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، چوتھے میں چوتھا، پانچویں میں پانچواں، چھٹے میں چھٹ، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر 7 چکر ہو گئے. تو اگر یہ ہے یہ نیت کوئی اور جس کو پسند ہو تو وہ دعائیں پڑھے، کوئی قید نہیں. ہاں لیکن ایک بات ہے، جب حجر اسود اور رکن یمانی، یعنی رکن یمانی سے ہوتے ہوئے حجر اسود کی طرف آنا ہے، تو اس وقت پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے یہ دعا خصوصاً پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دعا پڑھنی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ عمرے کا طواف شروع کرتے ہوئے مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، یعنی حالت اضطباع اختیار کرنا چاہیے. اس کو حالت اضطباع کہتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سامنے جو مرد ہیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. اور یہ جو کپڑوں میں ہے تو یہ نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اس کے لیے ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا، تو ایسا کرے. یہ وہ طریقہ بتا رہے ہیں. حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے، استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ نقشے میں بتا رہے ہیں کہ حجر اسود سے شروع کرے، حتیم سے گزرتا ہوا اور رکن یمانی کے قریب آ کر پھر اس سے حجر اسود کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک چکر ہو گیا، یعنی حجر اسود سے شروع کیا اور حجر اسود پر ختم کر دیا، یہ ایک چکر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں یاد رکھ. تو آپ میں جو قرآنی یا مسنون دعا یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. تو یہ انہوں نے دیکھو یہ نشان بنائے ہوئے ہیں، یہ سرخ. تو اس پر کیا کریں، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. سات چکر پورے کرنے کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے اور وہاں یا جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے. ترمذی شریف کی روایت. مقام ابراہیم یہاں پر ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت اس پہ کڑے ہو کر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں. تو اس پر کڑے ہو کر یہ قواضے کا کام دے رہے تھے.
تو اسی پر کھڑے ہو کر یہ تعمیر کی گئی ہے، تو اللہ نے نشانی کے طور پر یہ باقی رکھا ہے۔ یہ یہاں پر نماز پڑھ کے پھر پیچھے اس سے پیچھے ابھی زمزم کا جو نا وہ بنا ہوا ہے جگہ پانی پینے کی، تو وہاں پر جائے، ابھی زمزم پیے بھی اور سر پر بھی ڈالے، اور یہ دیکھو نماز کے بعد ابھی زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا چاہیے۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور صحیح کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ کوئی واپس آ کر ملتزم کے ساتھ، یہ جگہ اس کو ملتزم کہتے ہیں، جو کعبہ شریف کا دروازہ ہے اس کے نیچے یہ جگہ یہ ملتزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی آنا چاہے تو یہاں پر آ سکتا ہے، اور لیکن آج کل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ابھی صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے، فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر یہ الفاظ کہنا چاہیے، ابدأ بما بدأ اللہ، میں ویسے ہی شروع کرتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شروع کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو ایسے ہی ہم صفا سے شروع کریں اور مروہ پہ ختم کریں۔ یہ دیکھو یہ صفا پہاڑی ہے، ابھی تو اس کو کور کیا ہے اور شیشہ وغیرہ سے جو نا اس کے گریل بنائے ہوئے ہیں، تو کوئی پاس جا بھی نہیں سکتا، بس باہر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے ہم جب کھڑے ہوں گے اور کعبے کی طرف دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ یہاں سے نظر آتا ہے، تو تقریباً 3 منزلہ ہے، تو پہلے منزل میں اور دوسرے اور تیسرے میں لوگ کرتے ہیں۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور یہ 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور درمیان میں دعائیں مانگنا چاہیے، جو دعا بھی بندے کو آتی ہو وہ دعا مضمون دعائیں وہ پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صفا سے شروع کرے۔ تو یہاں پر ایک بات میں نے عرض کرنی ہے کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے تھے تو کعبے کے طواف کے وقت ہم یہ کرتے تھے کہ وہاں پر ہم شروع کرتے تھے کہاں سے، حجر اسود سے شروع کرتے تھے اور حجر اسود پر ہی ہمارا طواف ایک چکر ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، مثلا بعض لوگ کرتے ہیں صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ تک جا کر پھر واپس صفا پر آتے ہیں، تو یہ ایک چکر شمار کرتے ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ صفا سے شروع کرے، مروہ پہ ایک چکر ختم ہو جائے گا، مروہ سے واپس آ کر صفا پہ دوسرا چکر ختم ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا اور چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تو ایسے کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے، یعنی دوڑنے کا انداز جو ہے اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 جگہ ہے نا، یہاں پر سبز لائٹ لگے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہم چکر لگاتے ہیں تو اس کے درمیان دوڑ لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو طریقہ بتا رہے ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، یہاں سے صفا سے سٹارٹ کرنا ہے، مروہ پہ جو نا یہ ہمارا ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا پر دوسرا، دیکھیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4
پھر یہ 5، پھر یہ 6، پھر یہ 7، مروا پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ. پھر اس کے بعد بال کٹوانا. صحیح کے بعد مردوں کو سارے سر سے بال کٹوانا یا سر منڈوانا چاہیے، اور خواتین کو صرف 1 یا 2 پور بال کٹوانا چاہیے. آج کل مرد بھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان پر دم آئے گا، اور اگر دم ادا نہیں کیا تو ان کا عمرہ نہیں ہوگا. اور پھر احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے. الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب حج شروع ہو گیا. تو حج کے دوران مختلف مقامات پر قیام اور سفر کا ایک نقشہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم نے حج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے 8 ذو الحجہ، یوم الترویہ اسے کہتے ہیں، کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے، 8 ذو الحجہ کو. احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن، ادھر ہم کہتے تھے نا لبیک عمرتن، عمرے میں. تو اب حج میں یہ کہنا ہے احرام سے باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے: اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. ترجمہ: اے اللہ میری اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے. ٹھیک ہے، مینا. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو انہوں نے بنایا ہوا ہے نقشہ. یہ مکہ ہے، مکہ سے مینا آنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ آگے ہمیں جائے گا، یہ عرفات ہے اور یہ مزدلفہ ہے. تو مینا آ گئے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے. تو مکہ سے ہم مینا پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یہ مینا ہم پہنچ گئے. تو اب وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے مینا میں. ٹھیک ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں ہوگی. یہ آگے عرفات. تو مینا سے پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات جانا چاہیے. یہاں پر ہے مسجد نمرہ. عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا. ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وقت عرفات، وقوف عرفات جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے، ایک منٹ، یہ ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تربیہ بھی کہنا چاہیے. جبل رحمت، یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہو ایک بنا ہوا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے لمبی، ایک عمارت سی ایک بنی ہوئی ہے. تو یہ اس پر لوگ آ کر اس کو چومتے ہیں، اس پر نام لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی جنوں کرتے ہیں. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے یہ ٹھیک ہے. قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تربیہ بھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں بھی جگہ میسر ہو. یہاں پر کوئی قید نہیں ہے ایسے. اچھا، یہ جبل رحمت ہے. ٹھیک ہے، وہی پہاڑ جو میں کہہ رہا تھا ادھر، وہ دیکھو وہ اوپر وہ ڈی پی سی بنی ہوئی ہے. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، جبل رحمت ہے یہ اس کو جبل رحمت کہتے ہیں. اچھا، آگے کیا کرنا ہے؟ یہ آگے ہم مزدلفہ. تو میں نے پہلے بتایا تھا نا، مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ ہم پہنچ گئے. ٹھیک ہے،
تو یہاں رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا چاہیے, یعنی جیسے ہی جو نا وقت داخل ہو تو پڑھنا چاہیے. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے. 7 کنکریاں لو اپنے ساتھ مزدلفہ سے. جمرہ عقبہ پہ پہنچ کر رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, یہ کرش کے دانے چھوٹے چھوٹے, تو ویسے جو نا چنے کے دانے سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. اتنا زیادہ بڑے بڑے پتھر بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ اس سے پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ شیطان جو بنے ہوئے ہیں نا, جمرے بنے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے مارنا ہے. نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا, توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے. مینا, پھر یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, مزدلفہ سے مینا کی طرف آنا ہے. طلوع آفتاب سے قبل سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا اور راستہ میں یہ مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا چاہیے. رمی ہے کہ پتھر پھینکنے کو, چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں, اس سے اس کو مارنا ہے. رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. پل کے اوپر سے منظر, یہ پل کے اوپر سے جو نا لوگ مار رہے, یہ برج بنا ہوا ہے نا, اس سے اوپر آیا ہوا ہے نیچے زمین سے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. یہ پل کے نیچے سے لوگ ہیں, اوپر بھی ہے جگہ. پھر یہ مار کر پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سنت ہے. بال کٹوانا یا منڈوانا, جیسے عمر میں کاٹا تھا نا, یہاں پر بھی کاٹنے. قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا چاہیے. تو یہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ مرد اپنے بال جو نا وہ کیا کریں, حلق کریں اور یا سارے چھوٹے کریں, اور عورتیں 2 انگلیوں کے بقدر اس سے جو نا بال کٹوائیں. پھر طواف زیارت, واپس جو نا آ کر یہاں سے مکہ واپس آنا ہے اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف زیارت کرنا ہے. ٹھیک ہے, مینا سے واپس مکہ مکرمہ آنا. مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا, زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا چاہیے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. صفا اور مروہ کی صحیح کرنا چاہیے. وہی طریقہ ہے جو عمر میں نے بتایا تھا. پھر مکہ سے ایام تشریق میں مینا میں واپس آنا چاہیے اور قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا, مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرنا, بکثرت تحلیل و تکبیر, حمد و ثنا, توبہ استغفار, دعائیں مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. ایام تشریق 11, 12, 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا چاہیے. روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ, جمرہ عقبہ کی ترتیب رمی کرنا چاہیے. یہ آپ کو بتا رہے, دیکھو جمرہ اولا یعنی پہلا جمرہ, اور جمرہ وسطیٰ درمیانی کی رمی کے بعد قبل رخ ہو کر دعائیں مانگنا, لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے.
12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. تو یہ ہے حج اور عمرے کا طریقہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.